السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں عید الفطر کی نماز کا طریقہ اور کچھ مسائل سماعت کریں گے، تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، عید کی تیاری اپنی وسعت کے مطابق کریں۔ عید کے دن اچھا لباس پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا لباس پہننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق جو بھی لباس میسر آئے اسے پہن لیا جائے، لیکن کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرض لے کر یا رشوت لے کر یا حرام کی آمدنی کے ذریعے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا لباس تیار کیا جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی اپنی آمدنی کے دائرے میں رہ کر عید کے لیے جو بھی تیاری کر سکتا ہے اس کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور نور عطا فرمائیں گے، کیونکہ حلال اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس میں برکت اور نور ہوتا ہے، لیکن حرام خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس میں بے برکتی ہی رہتی ہے اور اس سے نحوست ہی آتی ہے۔ حرام کبھی مصیبتیں ساتھ لاتا ہے تو کبھی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو ملائکہ راستے کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے مسلمانوں، اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت خیر کی توفیق دیتا ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اے بندو، تمہیں قیام اللیل کا حکم دیا گیا، لہذا تم نے اسے بجا لایا۔ تمہیں دن میں روزے کا حکم دیا گیا، تم نے روزے رکھے اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی، لہذا آج تم اپنے انعامات لے لو۔ پھر جب لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، تمہارے رب نے تمہاری مغفرت کر دی، اپنے گھروں کی طرف ہدایت لے کر لوٹ جاؤ۔ یہ یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن ہے۔ ناظرین، عید کے دن یہ چند اعمال، سنتیں اور مستحبات ہیں۔ غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، صبح جلد بیدار ہونا تاکہ ضروریات سے فارغ ہو کر جلد عیدگاہ پہنچ سکے، نماز عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھانا جیسے طاق، عدد، کھجور وغیرہ، عید کی نماز کے لیے جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا، فجر کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا، پیدل عیدگاہ جانا، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ ناظرین، اب آئیے عید الفطر کی نماز کا طریقہ سماعت کرتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور یہ واجب ہے۔ اس میں 6 زائد تکبیریں بھی ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز زائد 6 تکبیروں کی نیت کے ساتھ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں، پھر مکمل ثنا پڑھی جائے۔ ثنا کی تکمیل کے بعد 3 تکبیر، اسی تکبیر کو تکبیر زائد کہتے ہیں، کہے۔ ان 3 تکبیروں میں سے پہلی اور دوسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے اور 9 باندھے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لے جائے اور ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کسی سورہ کی تلاوت کر کے اور نمازوں کی طرح پہلی رکعت مکمل کی جائے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کسی سورہ کی تلاوت کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی اور ہر تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر میں بغیر ہاتھ اٹھائے نمازی رکوع میں چلا جائے، نماز کا باقی حصہ دوسری نمازوں کی طرح ادا کیا جائے۔ یہ چند باتیں ہیں عید الفطر کے تعلق سے، امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔